الحج حج، اشہر مہینے ہیں، معلومات معلوم یعنی جن کا علم دیا گیا ہے۔ حج کے مہینے وہ ہیں جن کا علم دیا گیا ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، تو یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن پس جس نے فرض ٹھہرا لیا ہے، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا رفث تو نہیں ہے کوئی گندی بات کرنا، ولا فسوق یہ رفث کہتے ہیں مباشرت اور مقدمات مباشرت تمام کو، ولا فسوق اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات کرنا ہے، ولا جدال اور نہ ہی جھگڑا کرنا ہے، فی الحج حج میں۔ وما تفعلوا یہ جھگڑا کرنا گناہ کرنا ویسے بھی یعنی کہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید کر دی ہے کہ جب احرام باندھ لیا تو پھر اور زیادہ اس میں احتیاط کرے۔ وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے، من خیر بھلائی میں سے، یعلمہ اللہ ظاہر کر دے گا اس کو اللہ، یعنی جو بھی تم بھلائی کرو گے تو اللہ اسے ظاہر کر دے گا۔ اللہ کے علم میں تو وہ ہے ہی ہے، لیکن اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ تمہیں اس کے اظہار کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، تو اللہ خود اس کو ظاہر کر دے گا۔ وَتَزَوَّدُوا اور تم زاد راہ اختیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ پس یقیناً بہترین زاد راہ التقویٰ تقویٰ ہے۔ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ حج پر جا رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے زاد راہ وغیرہ کی، تو بس ٹھیک ہے توکل کرو اور اللہ پہ، بس ٹھیک ہے جو مل جائے گا کھائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا حکم دیا کہ تم زاد راہ اختیار کرو گے، اپنا کھانے پینے کا سامان دیگر ضروریات وہ لے کر چلو گے، لیکن یہ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ پس یقیناً بہترین جو زاد راہ ہے، جو سفر کا سامان ہے، وہ التقویٰ وہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِی اور مجھی سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، لیسا نہیں ہے، علیکم اوپر تمہارے، جناح کچھ بھی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلاً کوئی فضل، من ربکم اپنے رب کی جانب سے، یعنی حج کے سفر کے دوران اگر تم کوئی خرید و فروخت کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا پس جب افضتم تم لوٹو، من عرفات عرفات سے یعنی میدان عرفات سے جب تم واپس پلٹو، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، المشعر الحرام یہ پہاڑی ہے مزدلفہ کے اندر، تو مزدلفہ جو ہے نا اس میں آ کر قیام کرنا، رات بسر کرنا کھلے آسمان کے نیچے، تو اس میں ذکر کرنا، عشاء مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ اور تم ذکر کرو اس کا، کما جیسا کہ ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس میں مغرب جو ہے وہ وہاں پہ عرفات میں نہیں پڑھنی ہے اور آ کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھنی ہے، یہ اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوهُ اور تم ذکر کرو اس کا، یعنی ذکر کرو اس کا اللہ کا، کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم اور یقیناً تھے تم، ان مخففہ ہے، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الضالین البتہ گمراہ لوگوں میں سے، گم کردہ راہ لوگوں میں سے، ثم پھر افیضوا تم پلٹو، من حیث جہاں سے، افاض الناس پلٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ اور بخشش طلب کرو اللہ سے۔ انہوں نے اپنے لیے خود ہی قریش وغیرہ نے اور قبائل نے کر لیا تھا کہ لوگ تو عرفات سے واپس آئیں گے، ہم جو ہے نا وہ منا سے واپس آ جائیں گے وغیرہ، ایسی بات نہیں۔ تو جیسے یعنی کہ لوگوں کے لیے احکامات ہیں ویسے ہی تم بھی کرو۔ واستغفر اللہ اور بخشش طلب کرو اللہ سے، ان اللہ یقینا اللہ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم دائم مہربان ہے۔
فَإِذَا پس جب قضیتم تم ادا کر چکو مناسککم اپنے حج کے طریقے، حج کے ارکان، منسک نسک ویسے قربانی کو کہتے ہیں، اور پھر یہ لفظ منسک جو ہے قربانی کے طریقے کو یا قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر اس سے عام ہو کر تمام عبادات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بطور خاص حج کے ارکان کے لیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ پس جب تم اپنے مناسک یعنی حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم جیسا کہ ذکر ہے تمہارا آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، یعنی جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اپنے باپ دادا کے اوصاف اور ان کی صلاحیتیں اور ان کے کارنامے تم بیان کرتے ہو، تو ایسے تم اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی بھی آدمی اپنے باپ دادا کا ذکر تسبیح لے کے اللہ اللہ ابا جی تو نہیں کرتا نا، تو وہ اس طرح فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم ذکر کرو اللہ کا ذکرکم جیسا کہ تمہارا ذکر کرنا ہے آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او یا کہ اشد ذکرا سخت تر ذکر، یعنی اس سے بھی زیادہ ذکر، یعنی اللہ نے تمہارے ہاں کون کون سی تمہارے یعنی بر صغیر میں اللہ نے یہ نعمتیں ہم پر کی ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، یہ اسلام مسلمانوں کے کارنامے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے منا کے اندر۔ وہاں پہ قیام میں 3 دن کا جو قیام ہے، وہاں پہ اپنے اپنے علاقے کے اوپر جو اللہ کے انعامات اور جو لوگوں کی صلاحیتیں اور ان کے کارنامے ہیں اور اللہ رب العزت کی جو دی گئی یعنی صلاحیتیں ہیں ان کا تذکرہ کرنا، اور خوب تذکرہ، او اشد ذکرہ یعنی پوری امت کو پتہ ہو کہ ہمارے مسلمانوں میں فلاں جگہ پر یہ صلاحیت ہے، فلاں پہ یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، یہ منا کے اندر یہ کام ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس ذکر کرو اللہ کا ذکرکم جیسا کہ تمہارا ذکر کرنا ہے آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرا یا کہ اس سے بھی زیادہ سخت ذکر۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے من ایسے ہیں جو یقولو کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے آتینا تو دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرہ آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ، یعنی اب اگر یہ سن لیا کسی نے اور وہ ہے تاجر آدمی اور وہ منا میں اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ وہاں پتہ چلے گا کہ تجارت کہاں کہاں کرنی ہے، کہاں کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے، اور اس کا مقصود دنیا ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ جو لوگوں فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے ایسے بھی ہوں گے من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا کہ دے ہمیں دنیا میں، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم اور ان میں سے من ایسے ہیں جو یقول کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے آتنا تو دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتاً اچھائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں حسنتاً اچھائی، وقنا اور قِ تو بچا لے نا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اولئک وہ ہیں لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا ہے، یعنی یہ جو دعا کرنا ہے یہ بھی کمائی ہے، تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب اور اللہ تیز حساب والا ہے۔ تو اوپر اللہ نے حکم دیا تھا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور پھر جو ہے اس کو خاص کر دیا کہ نیت میں جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ صرف دنیا ہو اور آخرت کو آدمی بھول جائے، تو فرمایا کہ یہ یعنی یوں دعا کرنی چاہیے کہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور ذکر کرو اللہ کا فی ایام دنوں میں معدودات گنتی کے، جو اوپر حکم دیا تھا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا ذکرکم آباءکم، اس کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور ذکر کرو اللہ کا فی ایام دنوں میں معدودات گنے چنے،
یہ یعنی جو ایام منا ہے، منا کے اندر قیام کے دن ہیں، فمن پس جس نے تعجلا جلدی کی فی یومین 2 دنوں میں، یعنی کہ وہ 11ویں اور 12ویں میں وہاں رکا، 12ویں میں وہاں سے 12ویں ذی الحجہ کو نکل آیا، فلا اسم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ومن تأخرا اور جس نے تاخیر کی ہے یعنی وہ 13ویں کی عصر تک وہاں رکا ہے، فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا یہ اس کے لیے ہے جو کہ متقی ہوا ہے، یعنی جس نے جلدی کی ہے وہ متقی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی ہے لیکن ہے وہ متقی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جلدی اگر نکلنا ہے تب بھی تقوی کے ساتھ، اور اگر تاخیر کرنی ہے تو تب بھی تقوی کے ساتھ کرنی ہے، کوئی اور غرض اس میں نہیں آنی چاہیے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انکم یہ کہ تم الیہ تحشرون اسی کی جانب تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کی جانب تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من کوئی ایسا ہے یعجبو کا، یعجبو اچھی لگتی ہے، خوش کرتی ہے، کا آپ کو قولہ بات اس کی، فی الحیات الدنیا اس ادنا زندگی میں، دنیا کی زندگی کی یا دنیا کی باتیں اس کی بڑی آپ کو اچھی لگتی ہیں، خوش کرتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ کو، علی اس پر جو کہ فی قلبہ اس کے دل میں ہے، یعنی جو کچھ اس کے دل میں ہے، اس اپنی نیت اس پر وہ کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں تجارت وغیرہ یہ وہ اس کے اعتبارات سے وہ بڑی زبردست باتیں اور عمدہ باتیں کرتا ہے، وَهُوَ جبکہ وہ ہے الدُّ سخت، الخصام جھگڑالو ہے، وہ سخت جھگڑالو یعنی منافق آدمی ہے، اور وہ دنیا چاہتا ہے آخرت نہیں چاہتا، لیکن دنیا کی باتیں بڑی خوبصورت کرتا ہے، اور دل میں جو نیت ہے اس پر کہتا ہے میرا اللہ گواہ ہے۔ تو وَإِذَا اور جب تولا وہ پھرتا ہے، واپس پلٹتا ہے، یا اذا تولا جب وہ والی ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے، سعی کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد کہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، وَيُهْلِكَ اور وہ ہلاک کرے، الحرث کھیتیوں کو، والنسل اور نسلوں کو، یعنی کھیتیوں کو بھی اور نسلوں کو بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے منافق۔ اخنس بن شریق یا اس کے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، نسل اولادیں ہیں، اور اولادوں کے لیے جو کھیتیاں ہیں وہ عورتیں ہیں، تو وہ یعنی کہ آزادی نسواں کے نام سے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، تو یہ کیا ہے، یہلک الحرث والنسل ہے، اور یہ پلاننگ، فیملی پلاننگ وغیرہ، یعنی کہ اس میں جو بھی آئے گا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وہ ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو بھی اور نسلوں کو بھی، کھیتیوں سے مراد کھیت اپنے فصلوں کے بھی ہیں اور اولادوں کے بھی، واللہ اور اللہ لا يحب نہیں پسند کرتا الفساد فساد کو، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس سے، یعنی ایسے منافق شخص سے جس کی طلب صرف اس دنیا کی ہے، اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ تو ڈر اللہ سے، اخذت ہو تو آ لیتی ہے اسے العزت عزت غیرت، بالاسم گناہ کے ساتھ، حق تلفی کے ساتھ، فحسبہ جہنم پس اسے جہنم کافی ہے، یعنی جب اسے تقوی کی بات کی جاتی ہے تو وہ فوراً اسے غیرت آ لیتی ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ اچھا مجھے تقوی کی ہدایت کی جا رہی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور البتہ برا ہے بچھونا یا برا ہے گہوارہ۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے اور منافقین سے اور نفاق کے ہر شعبے سے بچائے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من کوئی ایسا ہے یشری جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنے آپ کو، ابتغاء چاہتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی،
یعنی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں فروخت کر دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا، غصے کا دھیما ہے بندوں پر۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، اطاعت میں، سپردگی میں، کافتن سارے کے سارے، یا بالجماعت تمام کے تمام، یعنی اپنی زندگی کے اعتبار سے پوری کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، زندگی کا کوئی شعبہ یعنی اسلام سے باہر نہ رہنے پائے، اور بحیثیت جماعت بھی تمام کے تمام تم داخل ہو جاؤ، تم میں سے کوئی فرد جو ہے نا وہ اسلام سے باہر نہ رہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور تم اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے راستوں پہ نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ، یقیناً وہ تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جو کہ جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، البینات، واضح دلائل، واضح احکامات، فَاعْلَمُوا، پس تم جان رکھو، ان اللہ، یقیناً یہ کہ اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی وہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے اس دنیا میں رجوع کے لیے۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا، ہاں مگر، ان یہ کہ یأتیہم، آ جائے ان پر، اللہ فی ظلل، سایوں میں، ظلال کی جمع ہے، من الغمام، بادلوں کے، سفید بادلوں کو غمام کہتے ہیں۔ بس وہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ خود اتر آئے بادلوں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور چکا دیا جائے معاملہ، قضیہ قضا یقضی سے ہے، یعنی فیصلہ کر دیا جائے، قضیہ فعل مجہول ہے، الامر معاملے کا، یعنی معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، ان کی مہلت ہے وہ ختم کر دی جائے، اور ان پر عذاب اتر آئے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یعنی کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے تو مہلت دی ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ حکمت والا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اس نے مہلت دی ہے تاکہ لوگ رجوع کر لیں، لیکن یہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ خود اتر آئے یا فرشتے آ جائیں اور ان کی مہلت ختم کر دی جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں معاملات۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بندگی میں رکھے، اور جو ہم سے گناہ کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ ان کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔